سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز آخر تو ہر شخص خالی ہاتھ اپنے اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، تو پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر یہ بدلے کے طور پر کچھ بھی معاوضہ دینا چاہیں تب بھی وہ قبول نہ ہوگا؟ اور آج کی ویڈیو میں ہم اس اہم ترین نقطے پر قرآن کی روشنی میں غور و فکر کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ویسے تو اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، لیکن اس دنیا میں اس کی عملی ترکیب کیا بنتی ہے اس بابت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ جس وقت معاشرے میں موجود منفی رویوں کو اپنے اندر جذب کر کے یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ معاشرہ اسی رنگ ڈھنگ میں چل رہا ہے لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ صرف اپنے ذاتی مفاد کا سوچا جائے اور بھلے اطراف کے لوگوں کا جتنا مرضی بھی استحصال ہو رہا ہے کر دیا جائے تاکہ اپنے مال و دولت میں اضافہ در اضافہ ہوتا رہے۔ یا پھر کئی لوگ اس دنیا میں دوسرے لوگوں کو شدید مینٹل ٹارچر بھی دیتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کا مالی نقصان ہی نقصان ہے بلکہ ذہنی اذیت دینا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور اس مقام سے ظلم کرنے کی ایک لمبی سیریز شروع ہوتی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایسا انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہوا ایک مقام یا پھر عمر کے مخصوص حصے کی طرف پہنچ جاتا ہے تب اسے گزرے ہوئے وقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا استحصال کیا، اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ پہلے اس نے اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ وہی غیر مطلوب پر کفر کے پردے چڑھائے ہوئے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 40 میں اس طرح سے کیا، اور اس طرح سے شیطان ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ انسان جب بھی اپنے غلط اعمال کا جواز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ شیطان کے پھیر میں آ کر خود ہی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے اور اپنے اعمال کو خوشنما سمجھ رہا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں لمبی عمر کی طرف پھیر دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے، یعنی ان کے پاس ساری زندگی کا تجربہ تو ہوتا ہے لیکن شعور نہ ہونے کے سبب وہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر پاتے ہیں۔ وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر یہ ڈر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے روز آخر حساب بھی دینا ہے، لہٰذا آخرت کی بھی تیاری شروع کر دی جائے۔ لہٰذا اس سوچ کے پیش نظر اس طرح کے لوگ کبھی کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں، کبھی یتیم خانہ کھلوا دیتے ہیں یا پھر لنگر کھول دیا، الغرض اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہر شخص کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے جس سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو جائے تاکہ روز آخر وہ اپنی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہوئے آسان حساب دے سکیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ روز آخر آیا اور کسی ایسے ہی شخص کا حساب شروع ہوا اور اب اس کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ اپنی برائیوں کو کور کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ باور کروا سکے کہ بے شک مجھ سے بہت ظلم ہوئے لیکن میں نے خلق اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے کام بھی کیے اس لیے مجھے بخش دیا جائے۔ اس طرح کے ہر انسان کی مکمل باتیں سن کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے یہ بتا کہ یہ جو تو اپنی پرفارمنس پیش کر رہا ہے تو یہ سب تو نے کیا جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ جواب میں بندہ کہے گا جی ہاں یا اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تو یہ بتا کہ تو نے ہمیں خوش کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہ کیا، یعنی تیرا مقصد صرف جنت کا حصول رہا۔ اگر تو ہمیں خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا تب ہم تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر سکتے تھے، لیکن تو ایک خود غرض انسان ہے کیونکہ تو نے آخرت کے لیے بھی ہماری رضا حاصل کرنے کی بجائے صرف اپنی جنت کے حصول کے بارے میں سوچا، لہٰذا دنیا میں تو نے جو کچھ بھی کیا اس کا صلہ دنیا میں تجھے اس طرح سے مل گیا کہ تو نے کچھ لوگوں کا استحصال کیا اور بدلے میں کچھ اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا، حساب برابر۔ اور اس طرح کے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں اس طرح سے کیا، اے میرے بندے اگر تو ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتا تو تو ان لوگوں کا بھلا کرتا جن پر تو نے ظلم کیا، یا پھر کم از کم اپنے آپ کو قصاص کے لیے ہی پیش کرتا۔ قصاص کا پروسیجر یہ ہے کہ انسان فیصلے کے اختیارات دوسرے کو دیتے ہوئے یہ کہے کہ ہاں مجھ سے ظلم ہوئے، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو معاف کر دیں یا پھر برابر کا بدلہ لے لیں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ لوگوں پر ظلم کر کے دوسرے لوگوں کا بھلا کر دیا؟ جو مال تو نے کمایا وہ تیرے کسی کام نہ آیا۔ آج اگر تو فدیے کے طور پر جتنی مرضی بھی اپنی کارکردگی ہمیں پیش کر دے وہ قبول نہ ہوگی، اور یہ ہے اس طرح کے لوگوں کا حال۔
نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا صرف مالی نقصان کرے، بلکہ برے ترین انسانی رویے بھی ظلم کی حدوں میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ظالم والدین اپنی اولادوں کو ذہنی اذیت دینا، حتیٰ کہ عزت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، لیکن اپنی عمروں کے بڑے حصے میں پہنچ کر جب اولادیں ان سے منہ موڑ لیتی ہیں اور انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ کمپنسیشن کے طور پر اپنی اولادوں کے نام کچھ زمین یا پھر سرمایہ وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالی فائدہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا اصل معیار حسن سلوک ہے، کیونکہ دونوں طرح کے لوگوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے خود غرضی دکھاتے ہوئے صرف اپنی جنت کے حصول کے بارے میں سوچا، بلکہ در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ دھیان رکھیے، جنت برائے فروخت نہیں ہے، اور یہ ہے اس آیت کی عملی ترکیب، لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ روز آخر ہماری ذرہ برابر زیادتی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس اہم ترین مقام پر ایک اور غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دے کہ روز آخر مہر نبوت محمد رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ اس ضمن میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوا۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو قرآن از خود، دوسرے ہماری اعمال کی کتاب، اور تیسری ام الکتاب، اور ان تینوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔